بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پنجاب ایجوکیٹرز۔ آج کے اس لیکچر میں ہم SDLC کے لاسٹ 3 فیسز یعنی ٹیسٹنگ، امپلیمنٹیشن اور مینٹیننس کو ڈسکس کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں ٹیسٹنگ کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹیسٹنگ سے مراد سافٹ ویئر کو اس نیت سے استعمال کرنا ہے کہ سافٹ ویئر میں موجود خامیاں سامنے آ سکیں۔ ٹیسٹنگ کی مدد سے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ سافٹ ویئر ہر طرح سے درست کام کر رہا ہے۔ ٹیسٹنگ کے لیے سیمپل ڈیٹا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹنگ کی مدد سے اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ سافٹ ویئر مطلوبہ کام کر رہا ہے یا نہیں۔ سسٹم اینالسٹ اور یوزر مل کر سیمپل ڈیٹا تیار کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ٹیسٹنگ امپلیمنٹ کی جاتی ہے یعنی کسی سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو مختلف قسم کے ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں اور سسٹم کو مختلف زاویوں سے یعنی مختلف طریقوں سے استعمال کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ کیا ایکوریٹ طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹیسٹنگ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل یعنی SDLC کا بہت اہم فیز ہے، کیونکہ ٹیسٹنگ کا فیز امپلیمنٹیشن کے فیز سے پہلے پرفارم کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹنگ میں ہم سیمپل ڈیٹا کے ساتھ سسٹم کو چیک کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ سافٹ ویئر کو ڈائریکٹلی آپ ریئل انوائرمنٹ میں استعمال کرنا شروع کریں، پھر اس میں پرابلمز اور فالٹس سامنے آنا شروع ہوں۔ اگر اس سے پہلے ہی ہم اس کے فالٹس کا پتہ لگا لیں کہ سسٹم کے اندر، سافٹ ویئر کے اندر کہاں کہاں خامیاں ہیں، تو انہیں دور کیا جا سکتا ہے، تاکہ جب اسے حقیقی انوائرمنٹ میں استعمال کیا جائے تو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹیسٹنگ کو 2 طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، یونٹ ٹیسٹنگ اور سسٹم ٹیسٹنگ۔ تو بات کرتے ہیں یونٹ ٹیسٹنگ کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک سسٹم کے مختلف یونٹ ماڈیولز ہو سکتے ہیں۔ اگر ان ماڈیولز کو یا ان فنکشنلٹی کو انڈیویجولی استعمال کر کے چیک کیا جائے کہ ہر ایک یونٹ انڈیویجول کام کر رہا ہے یا نہیں، تو انہیں ہم یونٹ ٹیسٹنگ یا ماڈیول ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں۔ آئیں اس کو ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بس سروس کمپنی نے اپنی آن لائن بکنگ اینڈ ریزرویشن سسٹم نیا ڈیولپ کروایا ہے۔ اب اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے۔ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ سسٹم بیسیکلی 5 سب ماڈیولز پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلا ماڈیول جو ہے وہ یوزر کو رجسٹر کرنا ہے۔ نیا کوئی بھی شخص اس کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے۔ دوسرا ماڈیول یہ ہے کہ یوزر کو اویلیبل بس روٹس اور ویکنڈ سیٹس کی ڈیٹیل فراہم کرنی ہے۔ تیسرا ماڈیول یہ کرتا ہے کہ یوزر جتنے بھی نمبرز آف سیٹ کو ریزرو کرنا چاہتا ہے وہ ریزرو کرتا ہے۔ اور چوتھا ماڈیول یا فنکشنلٹی یہ ہے کہ یوزر سے آن لائن پیمنٹ ایکسیپٹ کی جاتی ہے تھرو کریڈٹ کارڈ یا تھرو بینک۔ اور آخری ماڈیول یوزر کے لیے آن لائن ٹکٹ جنریٹ کرنا ہے۔ یہ 5 ماڈیول ہیں۔ تو جب سسٹم کی ٹیسٹنگ کی جائے گی تو ہر ایک ماڈیول کی الگ الگ ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ تو چیک کیا جائے گا کہ یوزر کی رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ اگر ہو رہی ہے تو اٹس مینز یہ ماڈیول ٹھیک سے کام کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ چیک کیا جائے گا کہ یوزر کی اویلیبل سیٹ اور اویلیبل روٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ سافٹ ویئر اس کو انفارمیشن فراہم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر یہ کام ہو رہا ہے تو دوسرا ماڈیول بھی ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اس طرح سب ماڈیولز کو 1 بائی 1 یعنی ایک ایک کر کے انڈیویجولی چیک کیا جاتا ہے۔ جب سسٹم ٹیسٹ کے اندر آپ پورے سسٹم کو ویریفائی کرتے ہیں، یعنی پورے سسٹم کو A to Z ایک خاص ترتیب میں چیک کرتے ہیں، یعنی اب انڈیویجول ماڈیول کو چیک کرنے کی بجائے پہلے ماڈیول سے کام شروع ہوگا یا پہلے سٹیپ سے کام شروع کیا جائے گا، یعنی یوزر رجسٹر ہوگا، پھر دیکھے گا کہ اویلیبل روٹس اویلیبل ہیں، سیٹ کی انفارمیشن مل رہی ہے اور ساتھ ہی وہ اسے ریزرو کرنے کی کوشش کرے گا اور ساتھ ہی پیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر دیکھے گا کہ ٹکٹ جنریٹ ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو جو سسٹم ٹیسٹ ہے اس میں آپ پورے سافٹ ویئر کو، تمام فیچرز کو یکمشت ایک سسٹم کے طور پر، سافٹ ویئر کے طور پر اکٹھا چیک کرتے ہیں، جبکہ یونٹ ٹیسٹنگ میں یہی کام
आप इंडिविजुअल मॉड्यूल की सूरत में करते हैं। टेस्टिंग फेज के बाद नेक्स्ट फेज आता है जिसे इम्प्लीमेंटेशन फेज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन फेज में वो तमाम एक्टिविटीज शामिल हैं जिसमें आप नए बनने वाले सिस्टम, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम डेवलप किया गया है, इस ऑर्गेनाइजेशन के रियल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करके देते हैं और वहां पर वो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई नया बनने वाला सिस्टम जो चाहे कितनी भी एहतियात से क्यों ना डेवलप किया गया हो, लेकिन जब इसे रियल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया जाता है यानी यूज़ किया जाता है तो यकीनी बात है कुछ ना कुछ बग्स, कुछ ना कुछ एरर्स इस सिस्टम में फाइंड किए जाएंगे। स्टार्ट में कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, नए बनने वाले सिस्टम को आप हकीकी एनवायरनमेंट के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करेंगे और वहां ये हकीकी डाटा के साथ चेक किया जाएगा और इसे ऑपरेशनल किया जाएगा, यानी अब इसे हकीकी मायनों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस ज़मन में डियर स्टूडेंट्स एक और काम डाटा माइग्रेशन का अमल किया जाता है। माइग्रेशन ये है कि पहले से जो भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इस सिस्टम का जो डाटा है इसे नए सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। डाटा माइग्रेशन के साथ साथ यूज़र को ट्रेन भी किया जाता है। अब देखें, आपका जो सिस्टम है वो तैयार हो चुका है और नई ऑर्गेनाइजेशन में जब इसे इस्तेमाल किया जाएगा तो यकीनी तौर पर जिन लोगों ने इस सिस्टम को इस्तेमाल करना है इन्हें इस सिस्टम से आशनाई दिलाना ज़रूरी है। इसके लिए यूज़र्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए प्रोजेक्ट टीम का मेंबर या प्रोफेशनल ट्रेनर्स की खिदमत हासिल की जाती हैं। ट्रेनिंग सेशन के दौरान यूज़र तो इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि नए सिस्टम को रोज़मर्रा के मामलात के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं ये 1 to 1 भी हो सकते हैं, यानी एक एक यूज़र को इंडिविजुअली ट्रेन किया जाएगा और ग्रुप्स की सूरत में भी ये ट्रेनिंग परफॉर्म की जा सकती है। ट्रेनिंग के लिए डियर स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग सेशन के अलावा यूज़र मैनुअल, प्रोसीजरल हैंडबुक्स और वीडियो ट्यूटोरियल का भी इस्तेमाल किया जाता है। यूज़र मैनुअल ऐसी बुक है जिसमें पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि ये पूरा सिस्टम किस तरह काम कर रहा है और इसके हर एक अलग अलग मॉड्यूल्स की भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जबकि प्रोसीजर हैंडबुक से मुराद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देने के लिए स्टेप बाय स्टेप हदायत मौजूद होती हैं। डियर स्टूडेंट, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर हैंडबुक ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं एज कम्पेयर टू यूज़र मैनुअल। इसकी वजह यह है कि यूज़र मैनुअल क्योंकि काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर शख्स सिस्टम के किसी खास हिस्से पर काम करना होता है, इसलिए अगर प्रोसीजर हैंडबुक को इस्तेमाल किया जाए तो हर शख्स अपने मतलूबा काम के मुतल्लक प्रोसीजर हैंडबुक की मदद से जो भी टास्क इसने परफॉर्म करने हैं वो आसानी से परफॉर्म कर सकता है। डियर स्टूडेंट, इम्प्लीमेंटेशन फेज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। आइए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इम्प्लीमेंटेशन से मुराद है कि ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में कन्वर्ट होना है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए 4 अप्रोचेज हैं। इनमें से कोई एक अप्रोच यूज़ की जा सकती है। इसमें जो पहली अप्रोच है वो है पैरेलल कन्वर्जन, जबकि इससे मुराद है कि जो सिस्टम पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो भी चलता रहता है, जबकि इसके साथ नया भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब 2 सिस्टम एक वक्त में काम कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन का सबसे कम रिस्की तरीका है, सबसे सेफ तरीका है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि अब आपका एक ही काम 2 तरीकों से किया जा रहा होता है तो आपको ये परेशानी नहीं होती कि नए सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, तो आपका काम मुतासर हो रहा है क्योंकि आपका ओल्ड सिस्टम पहले से काम कर रहा है, साथ साथ पैरेलल काम कर रहा है। इसलिए नए सिस्टम में आने वाले प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काफ़ी टाइम
ٹائم مل جاتا ہے، آپ بڑی آرام سے نئے سسٹم پر شفٹ ہو سکتے ہیں۔ جب آرگنائزیشن کو تسلی ہو جاتی ہے کہ نیا سسٹم بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، اس میں موجود تمام پرابلمز یا بگز دور ہو چکی ہیں، اس وقت پرانے سسٹم کو مکمل ختم کر کے صرف نیا سسٹم ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیریلل کنورژن اگرچہ کافی سیف ہے لیکن یہ کافی مہنگی اپروچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اب دو سسٹم ایک ہی وقت میں مینٹین کرنے ہیں، اس کے لیے زیادہ سٹاف کی ضرورت پڑے گی اور زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوگا۔ پیریلل کنورژن اپروچ کے بعد جو دوسرا امپلیمنٹیشن یا کنورژن اپروچ ہے وہ پائلٹ کنورژن ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ، پائلٹ کنورژن میں آپ کو آرگنائزیشن کا ایک حصہ نئے سسٹم کو استعمال کرتا ہے جبکہ باقی پوری آرگنائزیشن پرانے سسٹم کے اوپر کام کرتی ہے۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ جب آرگنائزیشن کے پارٹ پر نئے سسٹم کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، آرگنائزیشن کا وہ حصہ نئے سسٹم کو ہی استعمال کرے گا اور باقی آرگنائزیشن جو ہے وہ پرانا سسٹم ہی استعمال کرے گی۔ بڑی آرگنائزیشن کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی آرگنائزیشن کی ملٹیپل برانچز ہو سکتی ہیں اور ملٹیپل لوکیشنز ہو سکتی ہیں جہاں پر اس سسٹم نے استعمال ہونا ہے، تو کسی ایک جگہ پر آپ سسٹم کو انسٹال کر کے چیک کر سکتے ہیں اور جب آپ کو لگے کہ وہ سسٹم پوری طرح سے کام کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اس کے بگز، اس کی ایررز دور ہو چکی ہیں، تو آپ آرگنائزیشن کے باقی تمام پارٹس پر بھی نئے سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ پائلٹ کنورژن کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم بات کرتے ہیں فیز کنورژن کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، فیز کنورژن میں آپ کسی سسٹم کے کسی خاص حصے کو پوری آرگنائزیشن کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اور پھر وہ خاص ماڈیول پراپرلی کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ دوسرے ماڈیولز کو ون بائی ون کر کے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک پرائیویٹ گروپس آف کالجز نے جب اپنے پاس نیا الیکٹرانک سسٹم ڈیولپ کیا جس میں ٹیسٹ اور پیپرز کی پریپریشن، اسٹوڈنٹس کے مارکس، اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ اور اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس، یہ سارا کام الیکٹرانیکل ہونا ہے، تو پہلے اس آرگنائزیشن نے صرف اٹینڈنس ماڈیول کو امپلیمنٹ کیا۔ جب وہ ماڈیول پراپرلی کام کرنے لگا تو پھر انہوں نے دوسرے ماڈیول کو ون بائی ون وہاں پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس طرح کی کنورژن کافی سلو ہے کیونکہ اس میں پہلے آپ کو ایک ماڈیول امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ پہلا ماڈیول امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو پرابلمز آئیں گی، اس میں بگز اینڈ ایررز ہوں گے، ان کو دور کیا جائے گا۔ جب دور کیا جائے گا تو آپ دوسرے ماڈیول کو امپلیمنٹ کریں گے، تو اس طرح جب آپ ون بائی ون ماڈیول کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ تو اب جو لاسٹ ہمارے پاس کنورژن ہے یا امپلیمنٹیشن اپروچ ہے وہ ہے ڈائریکٹ کنورژن۔ یہ اسٹوڈنٹس، آپ پرانے سسٹم کو براہ راست ختم کر دیں، جو بھی نیا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، ٹیسٹ ہو گیا تو ڈائریکٹلی آپ اسے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور پرانے سسٹم کو آپ اٹھا کر ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ کنورژن۔ اور یہ کنورژن کافی رسکی ہے کیونکہ آپ کو نیا بننے والا سسٹم، کیونکہ ابھی جو آپ کا نیا بننے والا سسٹم ہے وہ ریئل انوائرمنٹ میں پوری طرح سے کام کر کے اس کو چیک نہیں کیا گیا، تو آپ اسے امپلیمنٹ کریں گے اور پرانے سسٹم کو ختم کر دیں گے، تو جو پرابلم، جو ایررز آپ کو نئے سسٹم میں فیس کرنا پڑیں گی، تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے آپ کے آرگنائزیشن کے جو آپریشنز ہیں، جو کامز ہیں، اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ لیکن ڈائریکٹ کنورژن لیسٹ ایکسپینسو ہے کیونکہ اس میں بیک وقت دو سسٹم سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی کنورژن کے طریقے ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح آپ کو پرانے سسٹم کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ لیکن ڈائریکٹ کنورژن میں پورے کا پورا سسٹم ہی ریپلیس ہو گیا، تو اب پرانے سسٹم کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں SDLC کے لاسٹ فیز کی، جو کہ ہے مینٹیننس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب آپ نے اپنے سسٹم کو ریئل انوائرمنٹ میں انسٹال کر دیا ہے، اب وہاں پر جو کام کر رہا ہے، تو اب جو مینٹیننس فیز ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا۔ آن گوئنگ پروسیس سے مراد ہے کہ مینٹیننس تو سسٹم کی چلتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم نے نہ صرف آج کام کرنا ہے بلکہ سسٹم نے آنے والے وقت میں بھی ہمیں سروسز پرووائڈ کرنی ہے، اس لیے مینٹیننس
फेस के अंदर आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं कि क्या नया सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं, और अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो मेंटेनेंस फेस के तहत इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है ताकि सिस्टम दुरुस्त तरीके से स्मूथली काम कर सके। डियर स्टूडेंट, मेंटेनेंस फेस में ही सिस्टम की अपडेशन शामिल है। अपडेशन से मुराद है कि वक्त के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, तो नई रिक्वायरमेंट्स जनरेट होती रहती हैं। तो इस सूरत में जो आपने सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम आप अपने पास इम्प्लीमेंट किया है, वो नई रिक्वायरमेंट्स के काबिल रहे, तो इस वजह से इसमें तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, वो भी मेंटेनेंस फेस का ही हिस्सा है। और डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ आपके वर्किंग सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम भी मेंटेनेंस फेस का ही हिस्सा है। इम्प्रूव से मुराद है कि आपका सिस्टम कम से कम वक्त में बेहतर से बेहतर तरीके से काम कर रहा हो।